ہم نے KPK کا اسلام آباد کا موقف سنا. اب ہم سندھ سے دوستوں کو لیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو سندھ مسلم لیگ تھی اس نے آل انڈیا مسلم لیگ سے پہلے پاکستان بننے کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر معیز خان. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سندھ کا جو نقطۂ نظر ہے اس ریزولوشن کے حوالے سے وہ ہماری آڈینس کے سامنے رکھیں. اوور ٹو یو معیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آنریبل وائس چانسلر, we are honored to have you as a participant and having this conference right now, and all of my seniors, Professor Dr. Samina Awan, Fakhr Islam Sahab, Sadiq Sahab, jitne bhi log hain and jitne participants hain, jitne bhi MPhil اور PhD کے students hain, best of luck and good luck to you. اینڈ میں اس میں ذکر کرتا چلوں کہ ایز پروفیسر ڈاکٹر محبوب has just mentioned that Sindh Provincial Muslim League was the first one which presented the resolution and passed this resolution. Actually in October 1938, 12th October to be very precise, Provincial Muslim League convened their meeting, and it was headed by Qaeda Muhammad Ali Jinnah. And in that meeting, there were many things. Amongst them, one major incident which became a cornerstone and which became a kind of a, the first step towards independence for Muslim League was that Sir Abdullah Haroon presented this resolution that we need to make a separate country or countries, nation states out of India based on the Muslim majority areas. اور وہاں سے بات چلی اور وہ ریزولوشن پاس ہوئی, لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ اس ریزولوشن کو پہنچتے پہنچتے تقریباً 2 سال اور لگے. اب ڈیڑھ آپ لیجیے, اکتوبر 1938 تھا, 39 اور 40 مارچ. تو یہ بات مسلم لیگ کے اندر پینیٹریٹ کر چکی تھی. اور اس سے پہلے ویسے تذکرتاً کرتا چلوں میں کہ یہ بات علامہ اقبال صاحب نے ایک لیٹر جو قائد اعظم کو لکھا انہوں نے سے پہلے 1937 میں, جون 1937 میں, اس کے اندر انہوں نے یہ جملہ یہی بات لکھی ہے کہ اب جناح صاحب اب ہمیں غالباً اپنے الگ مسلم صوبوں کی ماحول ایک ڈیولپ ہو چکا تھا, کیونکہ جو اسٹرگل تھی مسلمز کی وہ جو تھی ایک ایسے موقع پہ, ایک ایسے موڑ پہ آ چکی تھی کہ جو اسٹرگل شروع ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اکوالٹی ملے, فریڈم آف اسپیچ ملے, فریڈم آف ایسوسیشن ملے, فریڈم آف ریلیجس پریکٹس ملے, ایکول اپرچونٹیز ملے, اکنامک پراسپیرٹی ملے. وہ جب سب چیزیں نہیں مل رہی تھی تو پھر یہ ایک نہج آئی. اور سندھ جو ہے وہ بہت ہی متحرک اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ آپ کے بہت ہی وائبرنٹ رول پلے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ 1938 میں ریزولوشن آئی ہے, جبکہ اپریل 1936 میں تو سندھ کو صوبے کا سیپریٹ اسٹیٹس ملا ہے. اس سے پہلے تک تو وہ بامبے کے ساتھ تھا. تو اس میں سر عبداللہ ہارون جیسے لوگوں کا بڑا کردار ہے, اور خاص کر کے کیونکہ انہوں نے جو سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی تھی جس کی بیس لائن یہی تھی کہ ہمیں اپنا سندھ کا ایک الگ صوبہ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے, بامبے سے الگ کرنا ہے. وہ بات تو خیر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ مارچ 1927 پہ ہو چکی تھی کہ جب ہم نے دہلی پروپوزلز کے اندر مسلم لیگ نے سندھ کو صوبہ بنانے کی درخواست کر دی تھی اور ریزولوشن وہ دی تھی, اور پھر اس میں آگے بھی بات چلتی رہی, نہرو رپورٹ کے اندر بھی آئی, پھر یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی آئی. تو یہ جو سندھ کا جو پولیٹیکل جو وائبرنسی ہے وہ بہت ہی شارپ رہی ہے اس پورے عرصے میں. انفارچونیٹلی جو سندھ مسلم لیگ کو بڑے وائبرنٹلی لیڈ کر رہے تھے وہ جدا ہو گئے ان سب سے. 1942 میں عبداللہ ہارون صاحب کا انتقال ہو گیا. اور عبداللہ ہارون, میں بتاؤں آپ کو کہ جب یہ لاہور ریزولوشن ہوئی ہے 1940 میں مارچ میں, تو تب وہاں پہ وہ پریزنٹ کر رہے تھے سندھ کے ایسپیریشنز کو. اور جو لاہور ریزولوشن ڈرافٹ کمیٹی تھی اس کے کمیٹی کی ڈرافٹ کمیٹی میں بھی
سر عبداللہ ہارون نے اپنا رول پلے کیا, اور سر عبداللہ ہارون ہو گئے, اور اس کے ساتھ اور مسلم لیگ کی جب فائنینشیل کنڈیشنز بہت ہی تھوڑی سی خراب تھی, تو اس وقت جو ہے انہوں نے فائنینشیلی بھی بہت سپورٹ کیا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو. ایک وقت تو ایسا تھا کہ عبداللہ ہارون نے بلینک چیک قائد اعظم کو دیا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس کے اندر درج کر لیجئے, اور آپ کے جو معاملات ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا جو رول ہے, کراچی کیونکہ ظاہر ہے سندھ کا کیپٹل کے طور پہ, اور وہ اس نے بڑا ہی متحرک رول پلے کیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ خیر میں پہلے سے بات کر رہا ہوں کنیکٹ کرنے کے لیے چیزوں کو, جب خلافت تحریک چل رہی تھی تو خلافت تحریک جو کراچی میں کانفرنس ہوئی تو اس کی جو میزبانی تھی وہ عبداللہ ہارون صاحب نے کی کراچی کے اندر, اور بڑا رول پلے کیا. پھر اس کے بعد کراچی کے اندر آگے بھی ایونٹس ہوتے رہے ہیں, اور یہ جو جس ریزولوشن کی ہم بات کریں یہ بھی سندھ کے اندر جب ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑا ہی وائبرنٹ رول رہا ہے. اور پھر آگے چلیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ریزولوشن کی بیس پہ آگے جی ایم سید صاحب کے نام سے میرے خیال سے بہت سارے لوگ واقف ہیں, ٹو نیشن تھیوری پہ بیس تھی یہ ریزولوشن 1940 والی. 3 مارچ 1943 میں سندھ اسمبلی کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی, اور اس کے اندر جی ایم سید صاحب نے ریزولوشن جو پیش کی, وہ ریزولوشن جو تھی وہ ایکچولی لاہور ریزولوشن ہی ہے ایگزیکٹلی, اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ جی سندھ مطلب ایک طریقے سے تو وہ پروونشل اسمبلی کا اڈاپٹ کرنا اور اس کو لے کے اس کو ریکمینڈ کر کے ڈیمانڈ کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ, جو پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ فرام دا فلور آف دی ہاؤس یہ ریزولوشن جو ہے وہ بالکل اسی بیس پہ تھی کہ جی مسلم نیشنز کی اسٹیٹس بنائی جائیں, مسلمان جو ہے وہ الگ ایک ہے پورا, اس کے اندر انہوں نے وہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ کلچر الگ ہے, فلسفی الگ ہے, ہمارا زبان الگ ہے, ہمارا ریلیجن الگ ہے, ہمارا سارے معاملات الگ ہیں, تو ہم ہندوؤں کے ساتھ میجورٹی میں نہیں رہ سکتے. اس کو جو سندھ کے جو ہندو رہنما تھے انہوں نے اپوز بھی کیا ہے, ایک ڈیٹیل اس کی پوری ڈیبیٹ اویلیبل ہے میرے پاس ایز اے اوریجنل سورس. تو یہ معاملہ رہا ہے. میں اس کے اندر اب جو ہے گفتگو تو خیر بہت سارے لوگوں نے کرنی ہے, تو ٹائم کی وجہ سے میں صرف ایک چھوٹی سی اپنی ایک آبزرویشن جو وچی صاحب نے بھی کی کہ ہمیں ایک ریزولوشن اس کے اینڈ میں دینی چاہیے. میں یہ اپنی بات اس پوائنٹ پہ ختم کروں گا کہ جو جد و جہد تھی مسلمانان ہند کی, اس کا جو بیس تھا وہ میرے خیال پاکستان کے اندر ابھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہنچنے کے لیے. اس کی بیس تھی ڈیموکریٹک پرنسپلز, ایکوالٹی, ڈیسیژن میکنگ بیسڈ آن دا کنسنسس ڈیولپڈ تھرو ڈائلاگ امنگسٹ آل دا کمیونٹیز آف سوسائٹی, جو ہمارے یہاں ابھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون, equality of citizenship, equal rights, religious کی freedom, religious practice کی freedom, یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے فائٹ کیا, اور ان بیسس کے اوپر پاکستان کو ہم نے حاصل کیا. تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ہمیں اس کو آج ہم میرے خیال سے اس فارم کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پورے پاکستان کے اکابرین اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہسٹری کے طالب علم اور ہسٹری کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جگہ. تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے لے کے جائیں. اور ایک چیز جو ہماری جو قائد اعظم اور وہ کرتے تھے کہ جی لوکل سطح تک جو ڈیموکریسی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو انکلوژن آف پیپل ہے, اس کو آپ لے کے آئیں, جو کہ ظاہر ہے جس کی ایسے مسلمان جو سیپریٹ الیکٹوریٹ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں آگے کے لیے ایک راستہ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ 7 سال کی آخر کی سٹرگل ہے, اور اس سے پہلے کی بھی جو سٹرگل تھی وہ ساری کی ساری جن چیزوں پہ بیس کرتی تھی وہ پاکستان کے اندر تمام ماحول کے اندر, سیاسی ماحول کے اندر ابھی وہ کہیں دھندلا گئی ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر جانا چاہیے. تھینک یو جی. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز.